الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الصف کی ہم نے 7، 8 اور 9 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے دین اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ ناپسند کریں سخت اس کو کافر۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دیں اسے سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 7 نمبر آیت میں ایسے شخص کو ظالم کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، جھوٹ گھڑ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں کہتا ہے، حالانکہ اسے دین اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ظالم شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 8 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کفار، چاہے وہ اہل کتاب مشرک ہوں، چاہے وہ بت پرست کافر ہوں، سارے ہی کافر، مشرک، یہود و نصارہ سے لے کر مکہ کے مشرک، بت پرست، اور موجودہ دور میں جتنے بھی یہود و نصارہ کے ساتھ جتنے بھی مشرک ہیں، چاہے وہ ہندو بت پرست ہوں، چاہے وہ آگ پرست ہوں، چاہے وہ بدھش ہوں، بدھ مت، جیسے چائنا، یہ برما، یہ سارے آپ جانتے ہیں ملک، جاپان، یہ سب بدھش ہے نا، بدھ مت کی، اس کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تا قیامت تک اللہ نے ایک قانون وضع کر دیا ہے کہ چاہے کافر سر توڑ کوشش کر لیں کہ وہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسا ہوا ہے، نہ تا قیامت تک ہوگا۔ لیکن وہ کان کھول کر ایک بات سن لیں کہ ان کی ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی، شکست ان کا مقدر ہے۔ یہ نور حق جو انبیاء لے کر آئے ہیں، توحید، رسالت، روز جزا، یہ دین اسلام ہے۔ اسی پہ سارا قرآن مثالیں دے دے کے وضاحت کرتا ہے۔
قرآن پاک کے 30 پارے 114 صورتیں 3 مضمون بیان کرتی ہیں: توحید، رسالت، روز جزا. باقی ساری اس کی جزیات ہیں ایمان وغیرہ کی. تو فرمایا یہ نور حق اپنے کمال کو پہنچے گا، اپنے شباب کو پہنچے گا، اس کی تجلیات سے بحر و بر، دشت و جبل چمک اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچے گا. کافروں کو بے شک اسلام کی ترقی چاہے جتنی مرضی ناپسند ہو، وہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے. اب بھی دیکھنے کرتے ہیں ہمارے بندے خرید لیتے ہیں، جیسے قادیانی کو خریدا تھا، ہمارے اپنے ہی بندے خرید لیتے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بگڑے گا اسلام کا، سوائے اس کے کہ کفار کو اپنا تن من دھن لڑانے کے بعد حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. عزیزان گرامی قدر، یہ آیت کریمہ جو ہے 8 نمبر، یہ ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی جب اسلام کے پرچم تلے لشکر جرار جمع ہو چکے ہوں، مسلمانوں کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھ چکی تھی، مخالفت کی آندیاں تھم گئی تھیں، اور اسلام کی کامیابی کے آثار ہر شخص کو دکھائی دینے لگے تھے. بلکہ یہ ایسی باتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو اس وقت بڑی شدید مشکلات کا سامنا تھا. میدان جنگ میں بھی آپ جانتے ہیں جنگ احد میں بہت ساری شہادتیں ہوئی تھیں، سخت بہت بڑا جنگی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہوا تھا. حضرت حمزہ شیر خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت بہادر نوجوان شیر، اللہ کے شیر، جام شہادت نوش کر چکے تھے. قرب و جوار میں بسنے والے بدو قبائل، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا وہ روب اتنا نہ رہا تھا. ایسی حالات تھے، ناگفتہ حالات تھے، غیر یقینی سچویشنز تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. پھر سب دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے حرف بحرف پورا ہوا، تکمیل تک ہوا، اور ابھی تکمیل جاری ہے. تکمیل ختم نہیں ہوئی، جاری ہے تا قیامت تک، جب اس پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام کیا کیا اپنے نور کو مکمل کرنے کے لیے. وہ اگلی آیت 9 نمبر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یوں کیا ہے کہ اسی نے تو بھیجا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت و دین حق کے ساتھ، تاکہ سارے دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں. خواہ مشرکوں کو، یہاں اہل کتاب مراد ہے، ان کو کتنا ہی ناگوار ناپسند ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے هو الذی اپنی کبریائی بیان کی ہے، اس کی عظمت کا ڈنکا بیان کیا ہے، اپنی عظمت کا ڈنکا کبریائی بیان کی ہے کہ وہ قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، جس نے ساری دنیا کے راہبری کے لیے اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کو نور ہدایت کا امن بردار اور حق کا علمبردار بنایا ہے، اور اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین یعنی دین اسلام کو غلبہ عطا ہو. چار دانگے عالم میں اسی دین کا ڈنکا بجے، اس کے مجاہد میدان کارزار میں باطل کے پرستاروں کو
بتوں کے پجاریوں کو، کفار کو، مشرکوں کو تیر و سنا سے مغلوب کر دیں، میزائلوں سے انہیں داغیں، میزائلوں سے انہیں داغیں، توپوں سے انہیں اڑا کے رکھ دیں، کسی بھی میدان میں ان کے سر غرور کو کچل کر رکھ دیں۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا غلبہ دیا ہے۔ ان کے علماء جو ہیں، علماء خیر بکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں کفار کے ہاتھ، علماء خیر جو اپنے 10 ناخنوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں بھی، اب بہت کم رہ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے مجھے۔ اس کے جو علماء خیر ہیں وہ دلیل و برہان سے شرک کے علمبرداروں کو شکست دے رہے ہیں، اور اسلامی معاشرہ اپنے پاکیزہ تمدن، اپنی نورانی تہذیب، اپنے منصفانہ نظام معیشت اور اخلاق حسنہ کے باعث اسلام کی ترقی روز بروز عروج پر جا رہی ہے، اور فتح مندی کا پرچم اس وقت بھی لہرا رہا ہے۔ یہ میں کو خوش فہمی نہیں ہے مجھے، آپ پاکستان ہی کو دیکھیں، 47 سے دیکھیں اس کے حالات، اور اب موجودہ دیکھیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان دنیا کا اسٹرانگسٹ ترین کنٹری ہے۔ کیوں؟ جو آخری سائد میں بتایا رسول بھیجے ہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، حضور کی نظر اس خطے پر ہے۔ میری مراد غزوہ ہند کا آغاز تو ہوا ہے نا۔ پاکستان از دا اسٹرانگسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، تھینک گاڈ۔ بہرحال میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ اسلام چھپ چھپ کر وقت گزارنے کے لیے، باطل سے مساہلت کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا دین ہے، یہ شمع حق کے پروانوں کا دین ہے۔ سارا کفر و شرک اگر اپنی قوتوں کو یکجا کر کے، جیسے جنگ احد میں اور موجودہ دور میں افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں سیاسی بات زیادہ نہیں کرتا، سارا کفر امڑ کے آ گیا ہے۔ اللہ کے شیروں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، مال بھی خرچ کیا ہے، اور ان کو ایک قدم اس خطہ میں بڑھانے نہیں دیا۔ ان کے پاؤں اب بھی ڈگمگاتے ہیں، بہرحال ہراساں رہتے ہیں، پسپا ہو جاتے ہیں۔ رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کو، جیسا کہ ان آیات میں فرمایا گیا، سارے ادیان پر غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔